مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے آنے کا اس آیت میں ذکر فرما رہا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو بے شک تمہارے پاس ایک واضح دلیل آ گئی۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، سبحان اللہ۔ اور ہم نے تمہاری طرف ایک روشن نور نازل فرما دیا۔ یہ شاید ترجمہ ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ ظاہر ہے سارے علماء فرما رہے ہیں، تمام مفسرین فرما رہے ہیں، اس آیت میں اللہ نے فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم، ایک واضح دلیل آ گئی۔ اس دلیل سے کون مراد ہے؟ میرے اور آپ کے آقا حضور سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی مراد ہے۔ ان کے لیے رب کائنات فرما رہا ہے کہ میرا محبوب دلیل بن کر اس عالم میں تشریف فرما ہو گیا۔ دلیل ظاہر کسی دعوے کی ہوتی ہے، کوئی دعویٰ ہو تو اس پر دلیل دی جاتی ہے۔ اب یہ کون سا دعویٰ ہے جس کے لیے اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے دلیل بھیج دی؟ دعویٰ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، ساری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ دعویٰ اس پر دلیل کیا ہے؟ پچھلے انبیاء آئے، وہ دلیل لے کر آئے، جب بھی انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ، اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، ان کی امتیوں نے کہا دلیل کیا ہے؟ کسی کو اللہ تعالیٰ نے ید بیضا کا معجزہ عطا فرمایا، ہاتھ ڈالتے تھے جیب میں، نکالتے تھے، چمکنے لگتا تھا، ٹیوب لائٹ کی طرح۔ اس زمانے میں ٹیوب لائٹ کا تصور بھی نہیں تھا، حضرت موسیٰ کے زمانے میں لوگ دیکھتے تھے اور دیکھ کر کلمہ پڑھتے تھے کہ موسیٰ حق ہے، اللہ کے نبی۔ الغرض مختلف انبیاء کرام اس عالم کون و مکان میں تشریف فرما ہوتے رہے اور ان کو اللہ مختلف دلیلیں عطا فرماتا رہا۔ جب بھی وہ دعویٰ کرتے تھے کہ اللہ ایک ہے اور ان سے کوئی دلیل مانگتا تھا، وہ کوئی معجزہ دکھاتے تھے، اس کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہو جاتے تھے، ان کا کلمہ پڑھ لیتے تھے۔ لیکن جب میرے اور آپ کے آقا کی باری آئی، جب کائنات کے والی کی باری آئی، تو اللہ نے فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ سبحان اللہ۔ میرے مصطفیٰ نے جب اعلان فرمایا کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، کسی نے کہا کیا دلیل ہے؟ اللہ نے فرمایا میرے محبوب کے چہرے کو دیکھ لو، بس یہی سب سے بڑی دلیل ہے میرے۔ اور آتے تھے کافر، ان کو بھیجا جاتا تھا، بعض بڑے بڑے یہود اور نصارہ کے بڑے بڑے عالم تھے، ان کو بھیجا کہا کہ چلو تم جاؤ، تم مقابلہ کرو جا کر ایک نبی کا۔ وہ آئے تھے مقابلہ کرنے کے لیے، لیکن جب پہلی نظر پڑی تو کلمہ پڑھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حیران تھے وہ کافر کہ ہم نے تو تجھے مقابلے کے لیے بھیجا تھا اور تم کلمہ پڑھ کے آ گیا۔ تو وہ کہتے تھے کہ لیسا بوجہ کذاب، کہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا تھا، یہ تو چہرہ ہی بول رہا ہے کہ واقعی اللہ کا یہ سچا نبی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا ہم نے دیگر جو انبیاء آئے ان کو معجزات دے کر بھیجا، ان کو دلیلیں دے کر بھیجا، لیکن مصطفیٰ کو ہم نے سر سے لے کے پاؤں تک دلیل اور معجزہ بنا کر بھیجا۔ جشن عید میلاد النبی، آمد مصطفیٰ۔ ان کا سر مبارک بھی معجزہ ہے، ان کی آنکھ مبارک بھی معجزہ ہے، ان کی زبان مبارک بھی معجزہ ہے، ان کے ہاتھ مبارک بھی معجزہ ہے، ان کے قدم مبارک بھی معجزہ
چاہیں, حتیٰ کہ سر میں جو بال اقدس ہے مصطفیٰ کے وہ بھی معجزہ ہے. سبحان اللہ. اب آپ اندازہ کیجیے, صرف آنکھ کی بات لے لیں, صرف آنکھیں ہماری اور آپ کی بھی, لیکن اللہ نے مصطفیٰ کو کیسی آنکھ عطا کی تھی. ہماری آنکھ صرف آگے آگے دیکھتی ہے یا پیچھے اس وقت کیا ہو رہا ہے, اس اسٹیج پہ کون بیٹھا ہوا ہے. میری آنکھ پیچھے نہیں دیکھ رہی جب تک مڑ کے میں نہ دیکھوں. سامنے دیکھی میری آنکھ, لیکن آگے بیٹھے بیٹھے پیچھے میں دیکھ لوں ایسا نہ ممکن. میری آنکھ آگے دیکھ سکتی, پیچھے نہیں دیکھ سکتی. اسی طرح اندھیرا ہو رہا ہے سامنے گلی کے اندر, اندھیرے کے اندر ٹٹولتے ہوئے جائے گا, کچھ نظر نہیں آئے گا اسے کون آدمی ہے سامنے. راستے کے اندر کوئی گڑھا تو نہیں ہے, کچھ نظر نہیں آتا آدمی. اندھیرے کے اندر یہ آنکھ, آپ کی میری آنکھ اندھیرے میں نہیں دیکھ سکتی. روشنی کرو راستے کے اندر. ہم کبھی جاتے راستے میں لوگ کہتے ہیں بھائی موبائل کی لائٹ نہ جلا دو, کہیں کوئی ٹھوکر وہ کرنے لگ جائے, گڑے بڑے پڑے گڑے نظر نہیں آتے اندھیرے کے اندر. ہماری آنکھ روشنی میں دیکھتی ہے, اندھیرے میں نہیں دیکھتی. ہماری آنکھ آگے دیکھتی ہے, پیچھے ہو رہا ہے ہمیں پتہ نہیں. ہماری آنکھ قریب دیکھ رہی ہے, وہاں تک ماشاءاللہ مجمع دور تک ہے, وہاں تک تو نظر جا رہی ہے. لیکن اگر 3 گلیوں کے آگے کیا ہو رہا ہے کوئی پتہ نہیں. اس وقت ہرالہ خورد کے اندر کیا ہو رہا ہے, وہاں کی بازار میں کیا ہو رہا ہے, ہماری آنکھ وہاں نہیں دیکھ رہی. وہاں تک ہماری آنکھ نہیں پہنچ سکتی. یہ در و دیوار حجاب ہو جاتے ہیں. یہ در و دیوار آ گئے سامنے ہمارے, ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا ہے اس کے پیچھے کیا ہو رہا ہے, دور کیا ہو رہا ہے, لاہور میں اس وقت کیا ہو رہا ہے, حیدرآباد میں اس وقت کیا ہو رہا ہے. ہماری آنکھ وہاں تک نہیں پہنچتی. ہماری آنکھ سامنے دیکھتی ہے, پیچھے نہیں دیکھ سکتی. ہماری آنکھ روشنی میں دیکھتی ہے, اندھیرے میں نہیں دیکھ سکتی. ہماری آنکھ قریب دیکھتی ہے, دور نہیں دیکھ سکتی. لیکن مصطفیٰ کو اللہ نے جو آنکھ عطا فرمائی ہے, وہ جس طرح آگے دیکھتی تھی اس طرح پیچھے بھی دیکھا کرتی تھی. جس طرح روشنی میں دیکھتی تھی اس طرح اندھیرے میں بھی دیکھا کرتی تھی. جس تک وہ قریب کو دیکھتی تھی ساری کائنات کو دیکھ لیا کرتی تھی.